رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دوستو السلام علیکم۔ برسوں پہلے کسی مشاعرے میں شوکت واسطی نے یہ شعر پڑھا تھا، یا تو سقراط ہے اب مصلحتاً مہر بلب، لوگ ہی مر گئے یا زہر پلانے والے۔ نہ جانے کیوں یہ شعر ذہن پر چسپاں ہو گیا۔ سقراط کو یاد کرنے کے لیے ایک شعر کا حوالہ کافی محسوس ہوتا ہے۔ قدیم یونان کی مشرکانہ فضا میں سقراط کا نعرہ حق اس کی موت کا سبب بنا۔ یہ بات بہت مشہور ہے، سبھی جانتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق سقراط توحید کا علم بردار تھا، اور ٹھیک 10 سال پہلے اس کے بارے میں ایک مصنف نے اپنی کتاب سقراط میں یہ قیاس ظاہر کیا تھا کہ وہ پیغمبر تھا۔ روانی میں یہ بات کہہ کر آگے بڑھنا ممکن نہیں، کیونکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے قیاس اور دلائل سے کسی شخص کو نبی یا رسول قرار دینا درست نہیں، تاوقتے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید، حدیث شریف یا الہامی کتب واضح اشارہ نہ دیں۔ تو بات ہو رہی تھی سقراط کی۔ جب سقراط نے دیوی دیوتاؤں کی مخالفت کر کے یونان کے مقتدر حلقوں میں ہنگامہ برپا کیا، اس کی زبردست مخالفت کی گئی اور آخر میں اسے سزائے موت سنا دی گئی، تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، ایک نیک آدمی کو شر کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، اور نہ ہی کبھی خدا کی طرف سے اس کے معاملات نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ سقراط نے غربت میں آنکھ کھولی، اس کی ساری عمر علم کے حصول، تحقیق اور جستجو میں صرف ہوئی۔ وہ بلا معاوضہ اخلاقیات کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ اس کی کسی مسئلے پر غور کرنے کی عادت بہت عجیب و غریب تھی۔ ایسے میں اس پر مراقبے جیسی کیفیت، بلکہ کبھی تو سکتہ طاری ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ سقراط کسی مسئلے پر 24 گھنٹے ساکت کھڑا ہو کر غور کرتا رہا تھا۔ تدریس سے وابستہ لوگ جانتے ہیں کہ سقراط نے اپنے شاگردوں اور دوستوں کے درمیان سوال و جواب کے ذریعے علم پھیلانے کا وہ منفرد طریقہ رائج کیا تھا جسے آج دنیا سقراطی طریقے تدریس، سوکریٹک میتھڈ آف ٹیچنگ کہتی ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ یہ طریقہ آج کے ذہین بچوں کے لیے بھی اتنا ہی کارآمد اور مفید ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ سینٹ میں کسی معاملے پر سقراط نے واضح اختلاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں خود پر 1000 بیماریوں کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر دوسرے شخص کے ساتھ ناانصافی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ جب سقراط کو سزائے موت سنائی گئی تو اس کے چاہنے والے عزیز دوست شاگرد رونے لگے۔ اس نے سبب پوچھا تو بولے، ہمیں اس بات کا رنج اور افسوس ہے کہ آپ بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ سقراط نے برجستہ کہا، کیا تمہارے خیال میں گناہ گار ہو کر مرتا؟ کرائے تو اس دانا حکیم کے بچپن کا دوست تھا جسے دنیا نے حق گوئی کی سزا دی۔ وہ قید خانے میں پہنچتا ہے اور مسلسل بحث مباحثے سے سقراط کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے حق میں جیل سے فرار بہتر ہے۔ سقراط نہیں مانتا اور ایک روایت کے مطابق ہنس کر کہتا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں موت نہیں پہنچ سکتی؟ ہیملاک زہر کا پیالہ پینے سے پہلے سقراط نے دعا کی کہ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف اس کا سفر بخیر و عافیت طے ہو۔ یہ اس شخص کی دعا تھی جو سمجھتا تھا کہ ستاروں سیاروں کی گردش اور پورے نظام کائنات کے پیچھے ایک لازوال قوت کا ہاتھ ہے، وہی خدا ہے جو ہر طاقت سے ماورا ہے۔ سقراط کے ایک شاگرد اینٹس تھینیز نے اس کی تعلیم کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، کائنات میں خدا بس ایک ہی ہے، وہی سب سے بڑا اور سب کا خالق ہے، صرف وہی قائم اور باقی ہے، وہ کسی شے کی مانند نہیں ہے، اس لیے اس کی شبیہ نہیں بنائی جا سکتی۔ ساتھیو، سقراط کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے کردار سے یہ منطقی نتیجہ حاصل کریں کہ راہ حق پر ثابت قدمی سے چلنا، ہر طرح کے مظالم کو جھیل کر صرف اور صرف سچ ہی کہنا انسان کو دنیا میں اور آخرت میں سرخرو کرتا ہے، اور ادبی زبان میں گویا اس کا استقلال اسے امر کر دیتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے سب سے کڑی شرط ہی یہی ہے کہ وہ ہر حال میں حق سے جڑا رہے، اپنا دامن باطل سے آلودہ نہ کرے اور حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے گریز نہ کرے۔ روزہ مومن کی مستقل مزاجی، ثابت قدمی اور حق کے لیے سب کچھ کر گزرنے کی ہلکی سی مشق ہے۔ ایک شارٹ ٹریننگ کورس ہے جس میں اللہ کے فضل سے وہی کامیاب ہوتا ہے جو صرف اس کے لیے پورے اخلاص سے روزہ رکھتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔
تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔